نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے چند لمحات کے لیے حاضری ہے اور میری خواہش ہے کہ آج آپ سے گفتگو جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اماں سائرہ اور جناب حضرت اماں ہاجرہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور کچھ جانوں سے اور پھلوں کی کمی دے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، اور یہاں جتنی بھی آزمائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یہ ساری آزمائشیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، جب ہم اپنے قادر مطلق کی ہمہ گیر نظر کو اس کی مالک کی دی ہوئی زندگی پر، اس مالک کے ساتھ جو ہمارے تعلق جڑے ہوئے ہیں، اور اپنے مالک و خالق کی بارگاہ میں جن نیک ہستیوں نے، اعلیٰ ہستیوں نے، پیاریاں ہستیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانیاں دی ہیں اور جو امتحانات دیے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں جو ہے ان کو کس انداز سے دیکھا گیا، اور مالک نے جب انہیں جو ہے ان امتحانات سے نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام و اکرام سے نوازا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو اس میدان میں، امتحان کے میدان میں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی کھڑے نظر آتے ہیں، اور کہیں آدم ثانی یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ بھی اسی میدان میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی نظر پڑتی ہے، اور کہیں حضرت داؤد علیہ السلام، کہیں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور کہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان امتحانات کی چکی میں پستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ سارے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کی چکی سے نکال کر جو ہے پھر ایک مقام اور مرتبہ اور عزتوں کا وہ اس انداز سے نوازتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ جن سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنا پیار کرتا ہے، اتنا ہی انہیں آزماتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں، ان کے دلوں کو چیک کرتے ہیں، کہ پھر جب چیک کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا قلب، اس کی کیفیات کیا ہیں، اور وہ مالک کی بارگاہ میں تقوی کی کس بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے۔ تو ان آزمائش والوں میں بہت بڑا نام جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اگر بات کریں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ شہر بابل میں ہوتی ہے، اور یہ زمانہ، یہ دور جو ہے نمرود شیطان کا، اس لعین اور بدبخت کا زمانہ تھا، اور یہ بات طوفان نوح علیہ السلام سے جو ہے 1700 سال بعد، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے کی بات ہے۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 1709، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے کتنا، 2300 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ساری دنیا پر نمرود کی بادشاہی تھی، اور وہی خدائی دعویٰ کر کے بیٹھا تھا، اور وہی جو ہے اس کا حاکم و حکمران پوری دنیا کا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت، اس لعین کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اس وقت جو ہے نمرود کو اس کے نجومیوں نے، اس کے حواریوں نے یہ بتا دیا۔ بادشاہ نے جب ایک خواب دیکھا تو اس کی خواب کی تعبیر کے لیے اس نے نجومیوں کو بلوایا، اپنے سارے حواریوں کو اکٹھا کر کے اس نے اپنے خواب
جو ہے ان کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس کے نجومیوں نے یہ بتایا کہ جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اس جو ہے ماحول کو اور آپ کی اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو اس تیری ساری سلطنت کو، تیری جو ہے خوشحالی کو، تیری خدائی کو، سب کو ختم کر دے گا۔ اس وقت جو ہے جب یہ بادشاہ کو، نمرود کو پتہ چلا، تو پھر اس نے پورے اپنی جو ہے سلطنت کے اندر اعلان کروا دیا کہ کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہو، کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہو، حتیٰ کہ جو پیدا ہوئے کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو اس نے جو ہے قتل کروا دیا، انہیں جو ہے ذبح کروا دیا، اور وہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کے بعد جو ہے اس معاملے کو، اس کو جو ہے روکا جائے، ختم کیا جائے۔ اور اس نے اپنی پوری کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالی جب جو ہے کسی کو جو ہے کائنات میں بھیجنا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی زور لگا رہے تو اسے روک سکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ کر کے ہی رہتا ہے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ اتنے بڑے انتظامات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شرک میں اقدس میں جلوہ گر ہوئے۔ نجومیوں نے، کاہنوں نے نمرود کے ساتھ آ کر بار بار جو ہے بات بھی کی، اسے خبر بھی دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہوا ہے۔ یہ سارے معاملات نمرود کے کہنے کے باوجود کہ یہ معاملات جو ہے پھر بھی اللہ کی حکمت کے تحت چلتے رہے، بلکہ ہم نے تو یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس وقت جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے میں آنے کا وقت ہوا تو نجومیوں نے جو ہے نمرود کو بتایا، تو اس نے ہر گھر میں عورتوں کو جو ہے اندر قید کر دیا، گھروں سے مردوں کو نکال کر جو ہے اس نے جنگل میں بھیج دیا، اور جو ہے اپنی فوج کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ لوگوں کے دروازوں پر کہ کوئی مرد اندر نہ آئے اور کوئی عورت باہر نہ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مالک کی منشا اور مرضی دیکھیے کہ آپ کے والد محترم جناب حضرت طارق اسی نمرود کی فوج کے ایک فرد تھے، اور جب اس نے جو ہے یہ ڈیوٹیاں لگائیں، یہ سلسلہ اس طرح کیا کہ لوگوں کو جنگل کے اندر بھیج دیا، عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دیا، تو چونکہ آپ جناب طارق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، آپ چونکہ فوجی تھے تو فوج میں آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اللہ کا نظام دیکھیے کہ اس فوجی کی ڈیوٹی اس کے اپنے گھر پر لگا دی گئی، یعنی کہ جناب طارق کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی ڈیوٹی انہی کے دروازے پر لگا دی گئی، اور آپ نے رات وہاں کھڑے ہو کر وقت گزارا۔ تو جو ہی آپ نے ارادہ فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے میں اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں، اور آپ چونکہ اللہ کی مرضی تھی، رب کی منشا تھی، اور جب آپ ایسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے اور جو ہے آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے ہم بستر ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، جس کا فیصلہ اس نے کر رکھا تھا، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طارق سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور جو ہے ان کی پشت سے جو ہے ان کی والدہ جناب حضرت امیلہ کے جسم اقدس میں جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ یہ نور ابراہیم علیہ السلام جب جو ہے اپنی والدہ کے جسم میں منتقل ہوا تو اس کے حواری، اس کے فوجی جو جنگل میں ڈیرا لگا کے سارے مردوں کو جنگل میں لے کر بیٹھے تھے، انہوں نے چیخیں ماری، انہوں نے شور مچایا، انہوں نے جو ہے انتہا کر دی شور مچانے کی، اور کہا، نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اتنے انتظامات کیے، آپ نے اتنا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج رات نجومیوں نے کہا ہمارا علم بتاتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ باپ کی پشت سے جو ہے ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے، تو لہذا اب آپ کے اتنے اہتمام کا، اتنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حضور کے دیوانوں، جناب حضرت امیلہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، آپ چونکہ جوان تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور مہربانی ایک ساتھ ساتھ رہی کہ آپ جسم سے لگتا نہیں تھا کہ آپ حاملہ ہیں، اور آپ کا جو ہے کمزور جسم تھا، اور اس بات کی جو ہے وہ کسی کو خبر ہی نہ ہو پائی، حتیٰ کہ وقت مقرر جو ہے پورا ہو گیا، 9 ماہ کا جب وقت ہو گیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے شوہر سے بھی چھپا کے رکھا، کیونکہ یہ جو ہے ان کی فوج میں شامل ہے تو کہیں جو ہے کوئی اشارہ نہ ہو جائے، تو آپ نے جو ہے حتیٰ کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی مکمل حفاظت کی، اور مکمل حفاظت کے ساتھ جب دنیا میں آنے کا وقت آیا
تو آپ کی والدہ محترمہ نے جو ہے شہر کا رخ جو ہے یہاں سے آپ نکلیں اور جنگل کا رخ کیا، اور وہاں جا کر ایک پہاڑ کی جو ہے دہنے میں جا کر بیٹھ گئیں، اور اس پہاڑ کے دہنے میں جا کر بیٹھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسا پیارا بیٹا عطا فرمایا، اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر جو ہے کچھ دیر ان کے ساتھ وقت گزارا۔ شام ہوتے ہی آپ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیں، اور دل میں خیال کرتی ہیں کہ پتہ نہیں صبح جاؤں گی تو میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا، وہاں معاملات کیا ہوں گے۔ تو پھر کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن نہیں بلکہ 3 دن گزر گئے۔ آپ 3 دن کے بعد جو ہے اپنے بیٹے کے پاس جب گئیں تو سوچتے یہ جا رہی تھی کہ شاید مر چکا ہوگا، معاملات ختم ہو چکے ہوں گے، میں جنگل میں پہاڑ کی اوڑ میں چھوڑ آئی تھی، لیکن آپ جب گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، مالک نے کیسے حفاظت کی، مالک نے کیسے عزتیں عطا فرمائیں۔ اماں جان فرماتی ہیں جب میں اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈالا ہوا ہے، اور جب میں نے غور کر کے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام کیا ملا ہوا ہے کہ اسی انگوٹھے سے جو ہے ایک دودھ کی نہر جاری ہوئی ہے اور ایک شہد کی نہر جاری ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ جو ہے کسی کی حفاظت فرمانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے۔ تو کتابوں میں آیا کہ کم از کم آپ 7 سال کی عمر تک آپ اس غار میں رہے، کچھ نے کہا کہ آپ جو ہے 12 سال کی عمر تک اس غار میں رہے، کسی نے کہا 16 سال، کسی نے 17 سال کی عمر بتائی کہ آپ جو ہے غار میں آپ نے وقت گزارا۔ پھر جو ہے بہرحال وہ چاہے آپ 17 والی روایت لگا لیں، زیادہ تر جو ہے کتابوں میں آیا ہے وہ 13 سال والا ہے۔ تو آپ نے جتنا وقت بھی غار میں گزارا تو ایک دن ماں سے عرض کی، ماں آتی تھی دیکھ بھال کر کے چلی جاتی تھی، بیٹا جو ہے جوان ہو رہا ہے۔ ایک دن اماں کی بارگاہ میں التجا کی کہ اماں جان مجھے بھی باہر کا ماحول دکھائیں، میں بھی باہر کا ماحول دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رنگین ماحول بنائے ہیں میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے دامن پکڑا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو غار سے باہر لائیں۔ جو ہی غار سے باہر لائیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ سبزہ ہے، جانور چر رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلا اپنی ماں سے سوال کیا، اماں جان بتائیے تو صحیح انہیں کون پالتا ہے؟ اللہ اکبر، ان کا پالن ہار کون ہے؟ تو اس وقت آپ کی والدہ نے سادہ سا جواب دیا، کہا کہ ان کے مالک اور یہ چارہ کھا کر پل رہے ہیں۔ تو پھر سوال کر دیا، اماں یہ بتاؤ کہ ہمیں کون پالتا ہے، یعنی کہ ماں جی آپ کو کون پالتا ہے؟ تو اس وقت ماں نے کہا کہ بھئی مجھے تمہارا باپ پالتا ہے۔ آپ پھر سوال کیا کہ میرے باپ کو کون پالتا ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی وہ نمرود کی فوج کا ایک سپاہی ہے، نمرود سے تنخواہ لیتا ہے، نمرود ہمیں پالتا ہے، اس سے تنخواہ لیتے ہیں تو وہ ہماری جو ہے ہمیں پالتے ہیں۔ تو اب جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اگلا سوال کر دیا کہ وہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ خدا ہے۔ اماں جان نے کہا، اس نے خدائی دعویٰ کیا وہ خدا، تو آپ نے فرمایا اماں یہ تو بتائیں کہ نمرود کو کون پالتا ہے؟ تو جو ہی آپ نے یہ سوال کیا تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے جو ہے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بیٹا اب دوبارہ ایسا نہ بولنا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہی تھا، اماں جان میں یہی تو دنیا کو بتانے آیا ہوں، یہ بدبخت نمرود خدا نہیں ہے، میرا خدا، میرا خالق و مالک، میرا پروردگار ہے جو ساروں کو پالتا ہے اور اس نمرود کو بھی پالتا ہے، وہ رب میرا خالق حقیقی رب ہے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ماں کے ساتھ جو ہے گھر آتے ہیں، آپ کا چچا آزر، بعض کتابوں والوں نے لکھنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ آزر جو ہے یہ حضور ابراہیم کا والد محترم تھا۔ تو یاد رکھیے کہ آزر آپ کا والد نہیں تھا بلکہ جناب حضرت تاروخ آپ کے والد محترم تھے، اور یہ چچا آزر تھا اور اس کا کاروبار بت پرستی کا تھا، بلکہ اس نے اپنے گھر میں جو ہے بت بناتا تھا۔ اگر ہم سادے انداز میں اپنے ماحول کے مطابق کہیں تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنے گھر میں بتوں کی فیکٹری بنا رکھی تھی۔ تو آ کر جو ہے ایک دن جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے بھی چچا نے کہا، چچا بھتیجے کہ ایسا کرو کہ میرے بیٹے بھی جو ہے، میں گھر میں جو ہے بت بناتا ہوں، بیٹے بیچنے جاتے ہیں، تم بھی بیچنے جایا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا پہ اور آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ آپ تیاری کریں، میں بھی بیچنے جاؤں گا۔ تو آپ کو بھی بت دیے گئے اور آپ کے چچا زاد بھائیوں کو بھی بت دیے گئے، آزر نے اپنے بچوں کو بھی دیے۔ اب بت ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ بھی بیچنے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی بیچنے جا رہے ہیں، لیکن رنگ اپنا اپنا ہے۔ اس کا ایک بیٹا گلی میں نکل کر آواز دیتا ہے کہ میرا بت خرید لو، یہ دعائیں سنتا ہے، یہ ہوائیں چلاتا ہے، یہ تمہاری قسمت کو بدل دے گا۔ دوسرے نے دوسری گلی میں آواز لگاتا ہے
کہ میرے بت کو خرید لو، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، جس کے گھر اولاد نہیں ہو یہ اسے اولاد دیتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو کھانے پینے کو دیتا ہے، یہ جو ہے بارش برسانے والا ہے۔ تو اپنی اپنی بولیوں میں آواز لگائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی بت تھا، آپ نے اس کو زمین پہ پھینکا، اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو گندی نالی میں گھسیٹتے ہوئے آپ نے بھی آواز لگائی۔ آپ نے فرمایا بھی لوگوں میرا بھی بت خرید لو۔ کیسا بت ہے؟ کہا سنتا بھی نہیں ہے، کہا دیکھتا بھی نہیں ہے، کہا یہ خود کھا پی نہیں سکتا تمہیں کیسے کھلائے گا، پھر کہا کہ نہ یہ بارش برسا سکتا ہے، نہ یہ اولاد دے سکتا ہے۔ اب ان کا انداز اور تھا، ان کا انداز یہ اور تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، جا کر چچا کو بتایا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ جب آپ نے آواز لگائی تو ایک خاتون نے کھڑکی سے دیکھا اور خاتون نے کہا ابراہیم ایک بت مجھے بھی دے دو، میرا بت جو ہے چوری ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے۔ آپ نے بلکہ پہلے آپ نے سوال کیا کہ بی بی تمہارا پہلا بت کہاں ہے؟ وہ بول کر کہنے لگی میرا بت چوری ہو گیا۔ ابراہیم مسکرائے اور مسکرا کر آپ نے فرمایا بی بی جو بت جو خدا تمہارا خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا خود چور ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، تو وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ تو اس نے کہا پھر کون سا بت ہے جو حفاظت کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی بتوں کو چھوڑ، ایک ہی خالق و مالک میرا پروردگار میرا رب ہے کہ جو ہوائیں بھی چلاتا ہے، فضائیں بھی چلاتا ہے، تمہیں رزق بھی دیتا ہے، تمہیں روٹی بھی دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ تو کہنے لگی پھر وہ اس سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بی بی اگر تو اس سے ملنا چاہتی ہے تو پھر مجھ ابراہیم کا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اگر تو یہ کلمہ پڑھے گی تو میرے خدا تک، میرے خالق و مالک تک پہنچ جائے گی۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے جو وہ ہے آپ کے دین ابراہیم میں شامل ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بات چلتے چلتے جو ہے وہاں پر اس سرزمین پر ایک میلہ لگتا تھا، سال کے بعد لوگ جو ہے وہاں پر جایا کرتے تھے اور طرح طرح کے کھانے پکا کر جو ہے اپنے بت خانے میں رکھ جاتے تھے اور وہاں سارا دن میلے میں بھنگڑا ڈالنا، شرابیں پینی، ہر تباہی اور بربادی کے کام ہوتے تھے۔ اور شام کو آ کر جو ہے وہ جو کھانے پکا کے بتوں کے سامنے رکھ کے جاتے تھے ان کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ متبرک ہو جاتے ہیں، برکت والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آ کر کھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی تم جاؤ، میں نہیں جاتا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ چھوڑ کر جب سارے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سوجی۔ آپ نے بھی فرمایا کہ اچھا آج پھر ان کے بتوں کی خبر لیتے ہیں۔ آپ نے کلہاڑا پکڑا اور جو ہے ان کے بت خانے چلے گئے۔ جس کے آگے کھانا پڑا ہوا تھا ساتھ اسے کہتے کھانا کھاؤ، جب وہ نہیں کھاتا تو کسی کا کان اتار دیا، کسی کا سر اتار دیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کو جو ہے مکمل طور پہ توڑ پھوڑ کر دیا۔ اور آپ نے کہا کہ بچا لو اپنے آپ کو، اگر بچا سکتے ہو۔ تو وہ کہاں بچا سکتے تھے، وہ تو جو ہے ان کے وہم و گمان کے مطابق تھے، لیکن ان کے اندر تو یہ شکت نہ تھی۔ اور آپ نے آخر میں جو ہے وہ کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پہ رکھا اور گھر آ گئے۔ اور جو ہی شام ہوئی تو سارے دوڑے دوڑے آئے اور جب گئے بت خانے میں دیکھا تو ان کے بتوں کی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کچھ مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ اب آپس میں چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں، کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا۔ تو ایک دو نے کہا کہ اس پورے معاشرے میں ہمارے پاس ایک شخص ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے جناب آپ بتائیے یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھی اپنے خداؤں سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ تمہارے کام نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کرنی ہے بات تو وہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے ساروں کو مارا ہو۔ تو وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے وہم ہیں، یہ تمہارے گمان ہیں، اور تمہیں خالق و مالک سے ملاتے ہیں۔ لیکن ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، انہوں نے یہ معاملہ نمرود کے دربار میں پیش کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلا لیا۔ اور جب نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر جب آپ سے پوچھا اور آپ سے بات چیت کرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی طاقت عطا فرمائی تھی، جو جرت عطا فرمائی تھی، آپ نے اس جرت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ جو ہے اس سے بات چیت کی، گفتگو ہوئی اور وہ کہنے لگا
ابراہیم تم کس خدا کو مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنے خالق و مالک کو مانتا ہوں، میرا پروردگار میرا رب ہے، وہ جو حقیقی طور پہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب کو جو ہے عزتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس وقت نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، کہ تمہارا خدا تھوڑی کر لیتا ہے اکیلا، یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے فوری طور پہ جو ہے ایک آزاد آدمی کو بلوایا اور بلا کر جو ہے اسے قید کر دیا، اور ایک قیدی کو بلوایا اور اس کو جو ہے آزاد کر دیا، اور وہ جو آزاد پھر رہا تھا اس کی گردن اتار دی۔ کہا دیکھو یہ کام میں بھی کرتا ہوں، کہ جو قیدی تھا اسے آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھا اسے جو ہے قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ بتانا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا بھی یہ بھی کیا کوئی کام ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ میرا رب حقیقی مارتا ہے، میرا رب حقیقی زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر تو یہی کام کرتا ہے، اگر تو واقعہ ہی رب ہے، تو آپ نے قال ابراہیم، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، بے شک میرا اللہ تعالیٰ جس کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک دن مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلے لفظ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو ہے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور یہاں پر محدثین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ نمرود کہہ دیتا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں ڈبوتا ہوں، تمہارا رب جو ہے وہ مغرب سے نکال کر دکھا دے اور مشرق میں ڈبو کر دکھا دے۔ آپ فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ دیتا تو رب کائنات نے اس کا پہلے اہتمام فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا تھی کہ اگر نمرود بدبخت یہ بات کرے تو میرے پیغمبر کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں تیار رہنا، اگر یہ بدبخت کہے کہ میں مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہوں تو اگر اس کا الٹ کرنا ہے تو میرے فرشتوں پھر آج کے بعد قانون بدل دینا، میرا حکم ہے کہ تم سورج کو جو ہے مشرق میں ڈبونا ہے اور مغرب سے نکالنا ہے۔ لیکن اس تک وہ بات پہنچ ہی نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن دستا فبہت الذی کفر، اس کافر کے، اس بدبخت کے جو ہے وہ ہوش اڑ گئے، اور وہ اس بات کی طرف یہاں تک جو ہے اس کی توجہ اور اس کا دھیان ہی نہ گیا، لیکن اس نے ارادہ کیا اور اس بات کو جو ہے فیصلے کو، کیونکہ اس کے دربار میں فیصلہ گیا تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، بہت سے طریقے بتائے، ان میں سے ایک معمار تھا، اس معمار نے جو مشورہ دیا، اس نے کہا جناب آگ جلائی جائے اور آگ کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ تو اس کی بات کو جو ہے قبول کیا گیا، اس کے مشورے کو قبول کیا گیا۔ تو پھر جو ہے لوگ جو ہے 3 ماہ تک، یا اس سے بھی کچھ لوگوں نے زیادہ بتایا، کہ وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور انہوں نے ایک جو ہے کمرہ تیار کیا جس کا طول 30 گز تھا اور عرض 20 گز تھا، اور بہت سی روایات میں بہت سے فرق کے ساتھ بھی ہے کہ کئی میل اس کا جو ہے عرض تھا اور کئی میل اس کا طول تھا۔ بہرحال ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور 7 دن تک ہر طرف سے آگ سلگاتے رہے، اور ایک عظیم بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ڈالنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ بدبختی امت کی یہ تھی کہ وہ لوگ اس آگ کو جلانے کے لیے جو ہے عورتیں منتیں مان رہی تھی کہ ہمارے گھر میں اگر میرے پاس بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو میں وہ آگ کے اندر لکڑیاں پیش کروں گی، اور جہالت کی انتہا تھی کہ وہ اس کام کو نیکی سمجھ کر، تقوی سمجھ کر، اپنے ایمان اور اپنے مذہب میں پرہیزگاری سمجھ کر، ثواب کی نیت سے جو ہے وہ آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے۔ اور پھر کئی دن آگ جلتی رہی، حتیٰ کہ آگ کا یہ عالم تھا اس قدر جو ہے وہ تیز ہو چکی تھی کہ اگر اس جلتی آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا ہے تو وہ پرندہ جو ہے وہ بھن کر جو ہے اس کے اندر گر جاتا ہے، چاہے کتنی بھی بلندیوں سے وہ گزرتا ہے۔ اس قدر جو ہے وہ اس آگ کو جلایا گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، جو انہوں نے وقت مقرر کیا تھا، آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالیں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، اور آپ کو باندھ کر وہ آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضور کے دیوانوں، توجہ طلب بات یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی کیسی مدد فرما رہا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اب آگ اتنی تیز تھی کہ اس آگ میں ڈالنے کے لیے ظاہر قریب جانا پڑتا تھا، اور آگ اتنی تیز تھی کہ قریب وہ جا سکتے
نہیں تھے، اب قریب جا نہیں سکتے، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کر جو ہے بہروپیہ بن کر انسانی شکل میں آیا، کیونکہ وہ دوزخ کو دیکھنے والا تھا، جنت کا باسی تھا، اور اس نے دوزخ کے کنارے پر جو ہے ایک جھولا منجبیک نام کا بنا ہوا اس نے دیکھا تھا کہ جس میں دوزخیوں کو ڈال کر جو ہے وہ جھولا جھلایا جاتا تھا اور انہیں جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جو ہے دوزخیوں کو پھینکا جاتا تھا۔ اس نے آ کر جو ہے نمرود کو یہ مشورہ دیا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے ایک جھولا تیار کرو اور اس کے اندر اس کو ڈالو اور اس کے اگلے حصے کو جو ہے وہ رسی کے ساتھ باندھ دینا، اور جیسے ہی تیز جھولا جھلاؤ گے تو آگے والی رسی کو کھینچ دو گے تو ابراہیم جو ہے آگ کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ جو ہے شیطان صفت انسان نے یہ مشورہ دیا، تو اس کی بات پہ عمل کیا گیا اور آپ کو باندھ کر جو ہے منجبیک میں ڈالا گیا۔ حضور کے دیوانوں، ہوا کا جب ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں ڈال کر جھلایا جا رہا ہے، اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اتنے وقت میں جناب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے چھٹی لے کر ایک فرشتہ آگ والا آ کے عرض کرتا ہے، پانی والا فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں ابراہیم، میں اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آیا ہوں تو میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم جا سکتے ہو۔ ہوائیں چلانے والا فرشتہ آ گیا، اگر آپ کہیں تو میں ہوا چلا دوں اور رخ جو ہے دشمن کی طرف کر دوں اور یہ آگ کے انگاروں میں یہ جو ہے جل کر راکھ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ فرشتے آتے گئے، حاضریاں لگواتے گئے، آخر میں حضرت جبریل امین آئے اور آپ نے بھی آ کر عرض کیا حضور میں سارے نبیوں کے پاس آنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آیا ہوں اور آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر میری کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کا کام کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل، میرا رب مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ تو کہا میرا رب تو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جبریل پھر تم بھی جا سکتے ہو، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جھلایا جا رہا تھا اور ادھر سے آپ نے ہر ایک کی طرف سے ہاتھ اٹھائے اور اپنے مالک کی طرف لو لگائی اور سارے فرشتوں کو، ہر ایک کو، حتیٰ کہ جو ہے جانور بھی کچھ آئے، ہدہد آیا، ہر ایک نے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن آپ نے سب سے کہا کہ بھائی نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اور جیسے ہی آپ آگ کے اندر پہنچتے ہیں حضور کے دیوانوں، آگ جو ہے وہ آگ نہیں رہ جاتی بلکہ گلزار بن جاتی ہے۔ ادھر سے آپ جو ہے آگ کے اندر جانے والے ہیں، ادھر سے اب اللہ نے حکم دیا کہ جنت سے ایک تخت لے جاؤ اور اس آگ کے اندر رکھ دو اور اس تخت میں میرے پیغمبر کو بٹھا دو۔ تو جبریل امین نے جنت سے تخت لا کر اس آگ میں رکھا اور وہاں پر بٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے آ کر فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے پیغمبر کو سردی لگنے لگ جائے۔ فرمایا بس میرے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سلامتی والی بن گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جناب جبریل امین کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا اور آپ کے جسم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پسینہ تھا، آپ کی پیشانی سے جو ہے جبریل امین پسینے کو صاف کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دائیں بائیں دیکھا اور وہ جو آگ کے انگارے تھے وہ پھول بن چکا تھا، کوئی گلاب کا تھا، کوئی چنبیلی کا تھا، اور چاروں طرف جو ہے وہ آگ جو ہے وہ نار گلزار بن چکی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں اور محبت اور کیفیت کا یہ عالم ہے کہ دیکھنے والے حیران ہو رہے ہیں۔ نیچے سے آپ کی اماں جان نے دیکھا، حضرت امیلہ نے، اور آواز دے کر کہا بیٹا میرا دل بھی چاہتا ہے میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں۔ تو کہا اماں جان آپ جو ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ کا نعرہ لگاتی ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی آگ میں آپ کے پاس چلی جاتی ہیں اور آخر میں چند دن گزر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہ نظارہ وہیں پر دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک دن فرعون کی بیٹی نے کہا، نمرود کی بیٹی نے کہا ابا جان میں اپنے محل کی چھت سے چڑھ کر ذرا دیکھوں تو صحیح ابراہیم زندہ بچہ بھی ہے کہ ختم ہو گیا ہے، کیا جو ہے وہ انہوں نے اسے ختم تو نہیں کر دیا، میں ذرا دیکھ کے آؤں۔ تو جیسے ہی وہ خاتون جو ہے بادشاہ کی بیٹی جب اپنے محل کی چھت پہ چڑھتی ہے اور اس نے وہاں سے جب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور آگ جو ہے وہ نار جو ہے وہ گلزار بن چکی ہے۔ اور اس وقت اس نے آواز دے کر کہا ابراہیم کیا تمہیں آگ نے چھوا نہیں، کیا تمہیں آگ نے جلایا نہیں؟ فرمایا میرا خالق میرا مالک مجھے بچانے والا ہے۔
تو جب اس نے دیکھا تو پھر نمرود کی بیٹی حیران ہو کے کہتی ابراہیم اگر میں تمہارے پاس آنا چاہوں تو آ سکتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس آنا ہے تو ایک ہی شرط ہے لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ، تمہیں جو ہے میرا کلمہ پڑھنا ہوگا اور تم آ سکتی ہو۔ اس نے اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور اس نے آگ میں چھلانگ لگائی تو اس نے بھی کلمہ پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ تو لہذا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں جتنا بھی انسان ہو اگر وہ مالک پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے باہر آتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، تو آپ اپنے چچا زاد جو ہے آپ کے چچا، اپنے چچا کی بیٹی حضرت سارہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس علاقے کو چھوڑ کر جو ہے اردن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر اردن سے جو ہے آپ مصر کی طرف، اور مصر سے پھر آپ شام کی طرف آتے ہیں، اور پھر وہاں پہ حضرت ہاجرہ کا جو ہے حضرت سارہ، پھر حضرت ہاجرہ کی ملاقات، اور سارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جناب اسماعیل جیسا پیارا بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی قربانیوں کے صدقے ہمیں انہیں دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔